अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एमजेड स्टूडियो में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। 19 मुहर्रम उल हराम 1440 हिजरी व मुताबिक 29 सितंबर 2018 बरोज हफ्ता सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सऊदीजेशन के पाबंद इदारे भी बंद हैं। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने इंकशाफ किया कि जिन 11.01% इदारों ने सऊदीजेशन की पाबंदी का रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने भी नए हिजरी साल 1440 की आमद पर तफ्तीशी मुहिम के दौरान अपने दरवाजे बंद कर लिए। वजारत मेहनत का कहना है 595 इदारे सऊदीजेशन के पाबंद पाए गए थे। अलबत्ता इस साल 1440 हिजरी के शुरू से सऊदीजेशन को यकीनी बनाने के लिए छापे मारे गए तो मज़कूरा इदारे भी बंद पाए गए। वजारत के अहलकारों ने 17 रोज के दौरान 5405 छापे मारे। वजारत का कहना है मर्दाना मलबूसात के 6.66% इदारों पर छापे मारे गए। इनमें से 360 खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। अलबत्ता 4306 यानी 79.67% सऊदीजेशन के पाबंद थे। ऑनलाइन अखबारात कॉपीराइट के दुश्मन। सऊदी वजीर इत्तलात व नशरियात डॉक्टर अवाद अल अवाद ने कहा कि ऑनलाइन अखबारात कॉपीराइट की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि सऊदी हुकूमत सहाफती इदारों को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए मदद देगी, मशरूत तरगीबात फराहम करेगी, जामे तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद की हौसला अफजाई करेगी। उन्होंने सऊदी सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी वजारत मीडिया को ज्यादा आज़ादी देने वाली है। तनकीद से हमें कोई मुश्किल नहीं। अलावाद ने मशरकी रीजन के ऐवान तिजारत में होने वाली मुलाकात के मौका पर ऑनलाइन अखबारात पर नुक्ता चीनी करते हुए कहा कि ये अपने तौर पर खबरें फराहम करने की कोई काविश नहीं कर रहे, बल्कि दीगर ज़राए अबलाग में शाया होने वाली खबरों पर इन्हिसार किए हुए हैं। ये कॉपीराइट की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने वार्निंग दी कि मौजूदा मरहले के तकाजों के मुताबिक ऑनलाइन अखबारात का तज्जिया किया जाएगा और 700 ऑनलाइन अखबारात को अपने रवैये पर नजर सानी के लिए कहा जाएगा। अलबतहा रियाज में इंस्पेक्टर पर हमला। 4 गैर मुल्की कारकुनान ने अलबतहा मार्केट की तलाशी लेने के लिए आने वाले वजारत मेहनत व समाजी बहबूद के इंस्पेक्टर पर धारदार आले से हमला कर दिया। वजारत के तर्जुमान खालिद अबाल खेल ने बताया कि इंस्पेक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, तहम हमलावरों की निशानदेही कर ली गई। किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी चौथी बार अरब दुनिया में पहले नंबर पर। टाइम्स के जायजा निगारों ने वाजे किया कि किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा अरब ममालिक की यूनिवर्सिटी में इस साल भी पहले नंबर पर रही। ये चौथा साल है तसलसल से किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी को अरब जामियात में पहला दर्जा मिल रहा है। सऊदी अरब की 6 जामियात नुमाया यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में शामिल पाई गईं। अरब दुनिया की 10 अव्वल दर्जे की जामियात में किंग अब्दुल अजीज, किंग फैसल, खलीफा उर्दन की साइंस और टेक्नोलॉजी, मुत्तहिदा अरब अमारात और बैरूत की अमरीकी यूनिवर्सिटियों के नाम आए हैं। 17% हमलों के जिम्मेदार स्कूलों के तुलबा। वजारत दाखिला के तर्जुमान मेजर जनरल मंसूर अल तुर्की ने वाजे किया कि जान और माल पर हमले के 17% जराइम स्कूलों के तुलबा कर रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों ने इस बात पर हैरत जाहिर की कि ऐसा क्यों कर हो रहा है। उनका ख्याल है इसकी बुनियादी वजह तरबियती अमल में कोताही है। ज़ियादतीज़ के 3 नए सेंटर्स के क़याम का फैसला। वजारत सेहत ने ऐलान किया कि ज़ियादतीज़ के मरीजों के इलाज के लिए 3 नए सेंटर्स कायम किए जाएंगे। एक रियाज के अल ईमान अल आम अस्पताल, दूसरा हाइल स्पेशलिस्ट अस्पताल और तीसरा तबूक के किंग फहद स्पेशलिस्ट अस्पताल में खोला जाएगा। नए इजाफे के बाद सऊदी अरब के तमाम इलाकों में ज़ियादतीज़ के मराकज की तादाद 26 तक पहुंच जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस ना कराने वाले 150 इदारों के खिलाफ कार्रवाई। कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल ने वजारत मेहनत के तावन से 150 ऐसे निजी इदारों को सहूलतें न देने का फैसला कर लिया जिन्होंने अपने मुलाजमीन की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराई थी।
انشورنس کونسل کے ترجمان یاسر المعارک نے المدینہ اخبار کو بتایا کہ جو ادارہ ہیلتھ انشورنس پروگرام میں شریک نہیں ہوگا یا اپنے ملازم کی ہیلتھ انشورنس فیس ادا نہیں کرے گا یا اس کی قسطیں نہیں پیش کرے گا، اسے واجب الادا تمام قسطیں دینے کا پابند بنایا جائے گا، اس پر جرمانہ بھی ہوگا، یہ ہر ملازم کے سالانہ زر اشتراک سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تارکین کے ترسیل زر میں 1.2% کی کمی۔ سال رواں کے پہلے 8 ماہ کے دوران 2017 کے مذکورہ دورانیے کے مقابلے میں تارکین کی ترسیل زر میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس دوران سعودیوں کی ترسیل زر میں ٹھہراؤ ریکارڈ کیا گیا۔ 2018 کے آغاز سے اگست کے اختتام تک سعودیوں نے 41.22 ارب ریال باہر بھیجے، جبکہ 2017 میں 41.05 ارب ریال بھیجے تھے۔ اس سال 173 ملین ریال کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ساما کا کہنا ہے کہ تارکین نے اس سال 8 ماہ کے دوران 93.66 ارب ریال وطن بھجوائے، جبکہ 2017 کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران 94.85 ارب ریال بھجوائے تھے۔ اس سال 1.2% یعنی 1.19 ارب ریال کم بھجوائے گئے۔ 340 ارب ریال کے قرضے۔ مالیاتی مشیر عبداللہ الرغوی نے بتایا کہ روزمرہ کے اخراجات کے لیے مقامی شہریوں نے 340 ارب ریال سے زیادہ قرضے بینکوں سے لے لیے۔ یہ اعداد و شمار انتہائی خوفناک ہیں۔ اشیائے صرف کے لیے لیے جانے والے قرضوں کا رواج سماجی و معاشی تباہی کا پتہ دے رہا ہے۔ دوسری جانب ساما کے عہدیدار رامی غراب نے واضح کیا کہ قرضہ لینے والا کتنے قرضے کی قسطیں آسانی سے ادا کر سکتا ہے اور قسط کے قاعدے ضابطے مقرر کر دیے گئے۔ بینکوں میں میڈیا کمیٹی کے سیکرٹری جنرل طلعت حافظ نے بتایا کہ گزشتہ سالوں کے دوران مقامی شہریوں نے پیداواری قرضوں کے مقابلے میں روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرضے بڑے پیمانے پر لیے۔ اب اس کی حد بندی کر دی گئی۔ حرم شریف میں بارش کا ویڈیو وائرل۔ مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں بارش کے مناظر دکھانے والا ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا۔ نمازیوں کا خشوع و خضوع اور طواف کرنے والوں کے روحانی مناظر بے حد پسند کیے گئے۔ 2 روز پہلے ہی غسل کعبہ کی رسم ادا کی گئی تھی۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب خانہ کعبہ کو آسمانی غسل کے مناظر نے دنیا بھر کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ ہالینڈ میں دہشت گردی کا حملہ ناکام، سرغنہ عرب نکلا۔ ہالینڈ کی پولیس نے ایک بڑی تقریب کے موقع پر دہشت گردی کے بڑے حملے کو ناکام بنا دیا۔ 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حملے میں دھماکہ خیز بیلٹ اور کلاشنکوف کا استعمال ہونے والا تھا۔ ہالینڈ کی پولیس نے اطلاع دی کہ دہشت گرد گروہ کا سرغنہ 34 سالہ عراقی نژاد ہے، وہ بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ای مول ایپلیکیشن کا اجرا۔ سعودی ریسرچ اینڈ پبلشنگ کمپنی نے جدہ کے رٹز ہوٹل میں ای بزنس کے لیے مول ایپلیکیشن کے اجرا کی تقریب منائی۔ سرمایہ کار، مرد و خواتین، صحافی اور ای بزنس میں سرگرم افراد کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ سوشل میڈیا کی منتخب شخصیات اور فیشن کے ماہرین بھی مدعو تھے۔ نئی ایپلیکیشن ای بزنس میں معاون ثابت ہوگی۔ یہ سعودی اور غیر ملکی تجارتی مارکوں کے مالکان اور صارفین کو ایک دوسرے سے جوڑے گی۔ کاپی رائٹ مفاہمتی یادداشت پر امریکہ اور سعودی عرب متفق۔ سعودی کاپی رائٹ اتھارٹی نے امریکہ میں تجارتی مارکہ جات اور ایجادات کے پروانے جاری کرنے والے ادارے کے ساتھ مشترکہ تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق کاپی رائٹ کی سعودی اتھارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالعزیز السویلم اور امریکہ کے سیکرٹری تجارت برائے کاپی رائٹ اینڈریا ایبانکو نے کاپی رائٹ کے سلسلے میں تعاون کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس کا مقصد تجربات کا تبادلہ اور فریقین کے درمیان مروجہ قوانین کے مطابق تعاون کا دائرہ کار ترتیب دینا ہے۔ اسرائیل سے سعودی عرب کے خفیہ تعلقات کی باتیں من گھڑت ہیں۔ عادل الجبیر۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے واضح کیا کہ سعودی عرب شامی بحران کے سیاسی حل کا حامی ہے۔ سلامتی کونسل کی متعلقہ قرارداد پر عمل درآمد کے لیے تمام مسلح ملیشیاؤں سے شام چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الاحواز سے متعلق سعودی عرب پر ایرانی الزام مضحکہ خیز ہے، جبکہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے خفیہ تعلقات کے دعوے من گھڑت ہیں۔ تفصیلات کے مطابق عادل الجبیر نے امریکی خارجہ تعلقات کونسل میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک ایران
اور لبنانی حزب اللہ کو یمن پر تسلط جمانے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے حوثیوں پر یمن کے متاثرہ علاقوں میں امداد کی فراہمی کی کوششوں میں رخنہ ڈالنے اور عالمی ادارہ صحت کے قافلے کو لوٹنے کا الزام عائد کیا۔ عادل الجبیر نے کہا کہ حوثیوں نے 17 معاہدے کیے مگر ان میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ یمن کے مسئلے کا فوجی نہیں بلکہ سیاسی حل ہی زیادہ مناسب ہے۔ حوثیوں کو یمن میں سیاسی عمل میں حصہ لینے کا حق ہے مگر انہیں پورے یمن پر تسلط جمانے کا کوئی حق نہیں۔ فوجی کارروائی کا مقصد حوثیوں کو بات چیت پر مجبور کرنا ہے۔ عادل الجبیر نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات کی موجودگی کو من گھڑت پروپیگنڈا قرار دیا اور کہا کہ صہیونی ریاست کے ساتھ ریاض کے کسی قسم کے تعلقات نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن، فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان بحران کے خاتمے اور دو ریاستی حل کا حامی ہے۔ انہوں نے امریکی ٹی وی چینل CNN کو انٹرویو میں کہا کہ الاحواز میں فوجی اور شہری جلوس پر دہشت گردانہ حملے کا سعودی عرب پر ایرانی الزام مضحکہ خیز اور گھٹیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کی ہر چھوٹی بڑی خبر پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ نظر آنے والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔